بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دعا، ایک نماز بیان کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم اور قیمتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کے صغیرہ گناہ ہو، چاہے آپ کبیرہ گناہ ہو، چاہے آپ نے رات کی تاریکیوں میں کیے ہو، چاہے دن کے اجالے میں کیے ہو۔ یہ بہت ہی مختصر ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے چچا جان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے پیارے چچا جان، تمہیں ایک قیمتی تحفہ نہ دوں، تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں، تمہیں ایک منافع کی چیز نہ بتاؤں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بیان کیجیے، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ، ہر روز اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہفتے کے اندر ضرور اس نماز کو پڑھ لیا کریں، اور اگر ہفتے کے اندر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے کے اندر ضرور ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اگر مہینے کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال بھر کے اندر ضرور اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر سال بھر کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ جس شخص نے بھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا، یعنی صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے اس کے چھوٹے گناہ ہو، چاہے اس کے بڑے گناہ ہو، چاہے انہوں نے رات کی تاریکیوں میں اندھیریوں کے اندر کیے ہو، چاہے دن کے اجالے کے اندر کیے ہو، چاہے اس کے گناہ کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، چاہے اس کے گناہ بارش کے بندوں کے برابر ہو، چاہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، چاہے انہوں نے وہ غلطیاں بھولے سے کیے ہو، چاہے انہوں نے جان بوجھ کر کے کیے ہو، کسی بھی حال میں گناہ کیے ہو، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، جس شخص نے بھی صلاۃ التسبیح اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس شخص کے تمام گناہ، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کے فتوے کے مطابق جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ غور سے سنیے۔ صرف مکروہ اوقات کے اندر یہ نماز پڑھنا منع ہے، باقی تمام وقتوں کے اندر آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت نفل کی نیت کریں گے، ایک سلام کے ساتھ، کہ نیت یہ ہے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، روح میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے۔ قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جائیں گے، اور رکوع کے اندر پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے کے اندر جائیں گے تو پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر جب پہلا سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے تو جلسے کے اندر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے اور وہاں پر بھی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر کے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر بغیر تکبیر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اس ایک رکعت کے اندر آپ کی تسبیح 75 مرتبہ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع کے اندر جائیں گے، رکوع کے اندر بھی تسبیح کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر پہلے سجدے کے اندر تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر بیٹھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسری رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے تو تحیات سے پہلے پڑھنی ہے، پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد دونوں سجدے کر کے بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ جب التحیات کی باری آئے گی تو التحیات سے پہلے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے 4 رکعت کے اندر کل 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے، اور یہ طریقہ بھی دارالفتاء دارالعلوم دیوبند اور دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کی طرف سے بھی لکھا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع کے اندر جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے سجدے کے اندر جائیں گے، سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد 3 یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے یعنی جلسے کے اندر تو اس کے اندر بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے 15 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دوسرے طریقے کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر دونوں سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے نہیں، سیدھا کھڑا ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب دوسری رکعت مکمل ہو جائے گی تشہد کے اندر بیٹھیں گے تو تشہد یعنی تحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو اس مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پوری تیسری رکعت کو مکمل کر کے دونوں سجدے کر کے پھر کھڑے ہوں گے چوتھی رکعت کے لیے تو وہاں پر پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے،
اس کے بعد پھر یعنی سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جس طریقے سے پہلے رکعت کے اندر پڑھے ہیں اسی انداز نماز کو ختم کریں گے اور مکمل کریں گے۔ چوتھی رکعت کے بعد پھر اتحیات کے جب بیٹھیں گے تو یہاں پر آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کل 4 رکعات کے اندر 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے اندر ضرور صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ اس ماہ رمضان کے اندر صلاۃ التسبیح کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔